بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا، الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غمخوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے سوہنے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانا تو محض ایک بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو منہ میں آتا بولتا چلا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او عقل سے پیدل چرواہے، اللہ عز و جل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں ہے؟ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں، تیرے کفر نے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا ہے۔ اے بدبخت، خبردار، آئندہ سے ایسی فضول باتیں منہ سے مت نکالنا۔ اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس مسموم چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، پھر بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری، اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میرے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاق کا۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی پیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوں کے آداب اور ہی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے، پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے، صحرا بیابان کی خاک چھانی، مارے مارے پھرے، لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی، کبھی ایک ٹیلے پر چڑھتے تو کبھی نیچے اترتے۔ سورج ڈھلنے لگا مگر آپ کا دل بے قرار تھا، چرواہا مل جائے۔ آخرکار دور سے بکریوں کا ریوڑ دکھائی دیا، قریب گئے تو دیکھا کہ چرواہا ایک چٹان پر بیٹھا ہے، اس کا چہرہ اداس ہے، آنکھیں لال ہیں جیسے وہ روتا رہا ہو۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے اللہ کے دوست، خوش ہو جا، اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے کہ میں نے تجھے منع کیوں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تیری محبت اس کے نزدیک بہت قیمتی ہے، وہ تیرے اخلاص سے راضی ہے، تیرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی اس کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ تجھے کسی ادب اور آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے، میں نادان ہوں، جاہل ہوں، مگر پھر بھی تو میری پکار سنتا ہے۔ میرے الفاظ بے شک ٹوٹے پھوٹے ہیں مگر میرا دل تیرے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے اس کا بوجھ اتر گیا ہو اور اس کا دل پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو گئی ہو۔ حضرت موسیٰ نے اسے گلے سے لگایا اور دونوں نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔
یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل چیز اخلاص اور محبت ہے، نہ کہ صرف الفاظ کا حسن یا رسمی انداز۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ جو بندہ سچائی اور محبت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے قریب ہے۔ شریعت کا راستہ علم اور قانون ہے، مگر عشق کا راستہ دل اور سچائی ہے۔ دونوں کا مقام ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ دل سب سے قیمتی ہے جو خالص محبت میں لبریز ہو۔ انسان سمجھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ظاہری بناوٹ نہیں بلکہ دل کی سچائی اور محبت سب سے اہم ہے۔ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھ اے شخص، تیرا حال اس چرواہے سے مختلف نہیں۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص۔ یہ تو مالک حقیقی غفور الرحیم پر منحصر ہے کہ وہ تیرے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے۔ بے شک